دیکھیں زمانہ بدل گیا، بالکل صحیح بات ہے، ٹیکنالوجی آ گئی، بالکل صحیح بات ہے، علم آ گیا، صحیح بات ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک عظیم مرتبہ دینا ہے، عظیم سٹیٹس دینا ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے، بٹ اس سوچ کے نتیجے میں ہم نے بچوں کی ایسی ڈیمانڈز فلفل کرنی شروع کر دی جو کہ ان کے شائن شان نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہم نے بچوں کا یہ سٹیٹس اتنا اوپر کر دیا کہ ہم نے ان کو بالکل ایک اچھوت قسم کی مخلوق بنا دیا۔ ان کا تعلق سماج کے اندر مختلف طبقات کے بچوں کے ساتھ ہم نے منقطع کر دیا۔ ان کو ہم نے یہ بتایا نہیں کہ غریبی کس سے کہتے ہیں، امیری کس سے کہتے ہیں، ہمسائیگی کس سے کہتے ہیں، رشتہ داری کس سے کہتے ہیں، سوشل ویلیوز کس چیز کا نام ہے، اجتماعیت کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے بس ان کو اتنا سٹیٹس دے دیا دیٹ ان کو لگا کہ only they are the best and they are unmatching with the rest of children۔ اس لحاظ سے والدین سے عرض ہے کہ جناب یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہیں، اور کل کو قیامت کے روز جہاں اللہ عز و جل آپ سے دیگر کئی سارے سوالات کریں گے، وہیں پر آپ سے یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اولاد کی صورت میں نعمت دی تھی، نعمت عظمیٰ دی تھی، بتاؤ اس نعمت کا کیا کیا؟ کیونکہ مزید تفصیلات کے مطابق یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہ جو سری نگر کے بائی پاس ایریا میں واقعہ پیش آیا، یہ اصل میں 2 تھار گاڑیاں تھیں، یہ آپس میں ریسنگ کر رہی تھیں۔ افسوسناک، اور جیسا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ 2 تھار گاڑیاں وہاں پر بالکل موجود تھیں جن کو اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر دیکھا گیا۔ مزید بتا دیا گیا ہے کہ ٹریفک اہلکاروں نے ایک تھار کے مالک کو ان بچوں سمیت کاؤنسلنگ بھی کی تھی کہ یہ طرز عمل ناقابل قبول ہے، اینڈ دین آپ نے خود دیکھا کہ واقعہ کس قدر سنگین پیش آیا۔ اینڈ سم ہاؤ وی کین سے اگر پیرنٹس نے اس قسم کی لچک دکھائی ہے، فری ایکسس دیا ہے بچوں کو، تب ان واقعات کا پیش آنا کچھ غلط بات نہیں ہے، سوری ٹو سے۔ مزید عرض ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے اندر ایک ایسا کردار پیدا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ انہیں مقررہ وقت پر مقررہ چیز اور مقررہ ایکسس دینی چاہیے۔ آپ نے قبل از وقت اگر ان کو ایکسس دے دیا، یہ گاڑی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، باقی چیزوں کا بھی مسئلہ ہے۔ یہاں پر اگر یہ بچے لوگ جانی طور مارے گئے، وہاں پر وہ اخلاقی طور مر سکتے ہیں، قبل از وقت مر سکتے ہیں۔ تو مقررہ وقت پر آپ نے بچے کو ایکسس دینا ہے، اور یہ ایکسس آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی نگرانی میں دینا ہے۔ موبائل فون کی بات ہم کریں گے، بڑا ایک وبال سا یہاں پر پیدا ہو گیا ہے، وبائی صورت اس نے اختیار کر دیا ہے۔ بچوں کا موبائل کے ساتھ جو ناتا ہے وہ بہت قریب کا ہے۔ اس موبائل فون کے بغیر بچے نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک مارکیٹ میں دیکھ رہا تھا، جو کہ ایک اب کہہ سکتے ہیں رش سے بڑا مارکیٹ ہے، بہت رش ہوتا ہے وہاں پر۔ ایک بچہ موبائل فون ہاتھ میں لے رہا تھا اور وہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا، اور اس موبائل فون کے اندر اپنے ہی جو اس کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہا تھا۔ ناؤ اگر اس بچے کا خدا نے خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اور کم سن بچہ تھا، جسٹ 4 or 5 6 years old وہ بچہ ہوگا، اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے یہ موبائل فون کب اس بچے کو دینا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں آپ بالکل بند کر دیجئے، آج تعلیمی ضروریات کے اعتبار سے آپ نے بچے کو موبائل فون کا ایکسس دینا ہے، بٹ کیسے دینا ہے اور اپنی نگرانی میں دینا ہے، دیکھنا کہ بچے لوگ کیا دیکھتے ہیں۔ اچھا، مزید کہنا چاہوں گا کہ ہم بچوں کی ان مستیوں سے، بچوں کی ان شیطانیوں سے، شرارت سے جان چھڑانے کے لیے ان کو موبائل فون کے حوالے کرتے ہیں، یا کسی
اور کام کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی. غلط بات ہے. ایسے بچے لوگ تباہی آپ کے حق میں تباہی کا باعث بن جائیں گے, اپنے لیے تباہی یہ برپا کر دیں گے. بچوں کے ساتھ انگیج ہو جائیے, بچوں کی سنیں اور بچوں سے کہیں وقتاً فوقتاً کہ بچے یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے. اگر ہم فرام ڈے ون بچے کو بس اسی قسم کی تربیت کریں گے, اسے بتائیں گے ہیئر اٹس رائٹ اٹس رانگ, تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی پلائیں گے. دیکھ لیجئے, یہ آج کل مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے یہ ویسٹرن ماڈل اپنی پالیسیز کے اندر بھی چسپاں کر دیا ہے اور بتا دیا کہ بالکل نہیں, آپ چھڑی نہیں دکھا سکتے ہو بچے کو, بالکل نہیں دکھا سکتے ہم چھڑی بچوں کو, بٹ اپ ٹو دا ایکسٹینٹ. اور جب آپ خود سے ایسا کردار پیش کریں گے بچے کو سامنے, کے بچے کو آپ زبانی طور پر ہی کوئی بات سمجھائیں گے اور بچہ مانے گا. بٹ سم ویئر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ نہیں مان رہا ان تمام ذرائع سے, آپ چھڈی کا بھی باضابطہ طور پر استعمال کریں. یا آپ سے میں نہیں ریکمنڈ کر رہا ہوں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکمنڈ کرتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچوں کی تربیت کو لے کر چھڈی ان سے دور نہ رکھیں, یعنی کہ آپ بر وقت چھڈی بھی چلائیں, اس میں کوئی کباط نہیں ہے.